السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 18 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ دن کے 11:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ایک رپورٹ سنائی جائے گی اور اسی کے بعد کئی 2-3 خبریں اور سنائی جائیں گی، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے مولانا ارشد مدنی والی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آسام شہریت معاملہ دفعہ 6A کی آئینی حیثیت پر سپریم کورٹ کی مہر۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا تاریخی فیصلہ، انصاف کی جیت، مولانا ارشد مدنی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے، جو ان دنوں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان گئے ہوئے ہیں، اس فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دستور کی روشنی میں دفعہ 6A کی بہت ہی مناسب اور درست وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے اس فیصلے سے آسام میں شہریت کو لے کر اندیشہ اور خدشات کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بڑی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ اس فیصلے کا سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ نفرت اور تعصب کی سیاست کے اس دور میں، جہاں ایک طرف اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے بین مذہبی شدت پسندی اور منافرت کی آگ لگانے والے لوگ موجود ہیں، آئینی بینچ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ آسام حکومت کھل کر مسلم مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ دفعہ 6A کسی طرح منسوخ ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں 50 لاکھ مسلمانوں کی شہریت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ آئے دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ در حقیقت ایسا کر کے وہ ریاست کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا کرنے کے در پہ ہے جس کو آسانی سے پاٹا نہ جا سکے۔ مگر آج جو فیصلہ آیا ہے وہ نہ صرف تاریخی اور غیر معمولی ہے، بلکہ اس سے ان فرقہ پرست عناصر کے جذبوں پر سرد اوس پڑ گئی ہے، جو اس امید میں پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ دفعہ 6A منسوخی کے بعد مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر ریاست سے نکال باہر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی آسام معاہدے کے بعد 1951 شہریت ایکٹ داخل کر کے شہریت کی حتمی ترمیمی دفعہ 6A کی بنیاد 25 مارچ 1971 مقرر کر دی گئی تھی۔ اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ منظوری دی گئی تھی اور اس کو تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بھی تسلیم کیا تھا، ان میں BJP بھی شامل تھی۔ لیکن بعد میں اس حساس مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیا گیا اور زور و شور سے تشہیر کیا گیا کہ اس ترمیم سے جو لوگ غیر قانونی طور پر ریاست میں داخل ہوئے ہیں انہیں شہریت مل جائے گی اور اس سے آسام کی تہذیب و ثقافت بھی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو فرقہ پرست عناصر نے نہ صرف فرقہ وارانہ رنگ دیا بلکہ اس کے نتیجے میں ریاست میں NRC بھی نافذ کر دی گئی۔ مگر دفعہ 6A کو لے کر تذبذب برقرار رہا، کیونکہ اس کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے کچھ تنظیمیں اور لوگ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، اس لیے شہریت کے لیے حتمی تاریخ کا تعین بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دفعہ 6A پر نہ صرف اپنی مہر ثبت کر دی بلکہ شہریت کے لیے وہی کٹ آف تاریخ مقرر کر دی جس کی پیروی پہلے دن سے جمعیت علماء ہند کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عام لوگوں کا عدلیہ میں اعتماد مزید بڑھا ہے۔ اس کے لیے ہمارے وہ وکلاء بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس اہم اور بڑے مقدمے کو بڑی محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ لڑا اور اپنے دلائل سے آئینی بینچ کو قائل کیا کہ دفعہ 6A آسام میں امن و اتحاد اور استحکام کے قیام کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اگر اسے رد کر دیا گیا تو آسام میں ایک بڑے انسانی بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے آج کے فیصلے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2017 میں پنچایت سرٹیفکیٹ کو شہریت کا ثبوت ماننے والے فیصلے پر مجھے اپنی جماعتی زندگی میں جس قدر مسرت اور خوشی ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ آج کی اس اہم آئینی بینچ کے تاریخ ساز فیصلے پر ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعیت علماء ہند روز اول ہی سے اس اہم مقدمے میں فریق ہے اور مسلسل جمعیت علماء ہند اور آمسو کی طرف سے اس مقدمے کی پیروی کے لیے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبر، سینئر ایڈوکیٹ سلمان خورشید، سینئر ایڈوکیٹ اندرا وجے سنگھ، سینئر ایڈوکیٹ مصطفیٰ خدام حسین اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فضیل ایوبی موجود رہتے تھے۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر
مسلم فنڈ ٹرسٹ دیوبند کے نائب منیجر جناب نواب مظفر عثمانی مرحوم کے چھوٹے بھائی اور نوید عثمانی کے والد ماسٹر نجم الاسلام عثمانی 71 سال کی عمر میں ساکن محلہ شاہ بخاری کا آج جمعے کی صبح بعد نماز فجر انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعے کی نماز کے بعد 1:15 بجے تقریباً احاطہ مولوی دارالعلوم دیوبند میں مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب بہرائچ تشدد میں 5 ملزمان گرفتار، انکاؤنٹر میں محمد طالب اور سرفراز کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ بہرائچ تشدد کیس میں 5 مشتبہ افراد کو جمعرات کو اتر پردیش پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان گولی لگنے سے زخمی ہو گئے، لیکن اس انکاؤنٹر میں کوئی پولیس ملازم کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 5 ملزمان مبینہ طور پر نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت محمد فہیم، محمد سرفراز اور عبدالحمید کے طور پر کی گئی ہے، جو FIR میں نامزد ملزم ہیں۔ اس کے علاوہ 2 دیگر محمد طالب اور محمد افضل شامل ہیں۔ وہیں سرفراز اور محمد طالب انکاؤنٹر میں زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ بہرائچ کے مہاراج گنج میں گزشتہ اتوار کو درگا پوجا وسرجن کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس واقعے کے متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح شدت پسندوں نے ہنگامہ آرائی کی اور ایک مسلمان شخص کے گھر پر چڑھ کر ہرے رنگ کا جھنڈا نکال پھینکا اور بھگوا جھنڈا لہرایا گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے و DJ پر گانے بھی بجائے گئے۔ ان سب کے باوجود گودی میڈیا میں صرف ایک ہی طبقے کو اس تشدد کے لیے ذمہ دار بتایا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں مقامی لوگوں نے بھی پولیس پر یک طرفہ کارروائی کا الزام عائد کیا ہے۔ بہرائچ تشدد کی ویڈیو وائرل دیکھنے کے بعد ملک بھر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔